جی دربار عالیہ رونق پور نڑچل 10 محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام۔ آج اس فرشتے نے مجھ سے کچھ راز کی باتیں کرنی ہیں۔ آج اس فرشتے نے مجھ سے کوئی راز کی باتیں کرنی ہے۔ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جا اور کسی شخص کو بھی اندر نہیں آنے دے رہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، تاجدار کائنات اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتی ہیں اتنے میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ بچے ہیں اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے دروازے سے اندر جانا چاہتے ہیں۔ میں نے امام حسین کو پکڑ لیا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ کسی کو اندر، فرماتی ہے کہ جب میں نے امام حسین علیہ السلام کو پکڑا تو اچانک اسلام نے ساروں کے لیے بے شک منع کیا ہو، لیکن حسین کے لیے میرے آقا اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اپنے نواسے سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے امام حسین کو پکڑا اور پکڑ کے چھوڑ دیا۔ امام حسین بچے تھے، بھاگتے بھاگتے تاجدار کائنات کے پاس چلے گئے۔ اب حضور کی بارگاہ میں فرشتہ آ چکا تھا، فرشتہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھا، میں مصطفیٰ سے کلام کر رہا تھا۔ امام حسین بھاگتے ہوئے جاتے ہیں وہ تاجدار کائنات کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب گود میں بیٹھتے ہیں روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر امام حسین آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پہ چڑھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ انہیں نیچے نہیں اتارتے۔ اب اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ حضور کے پاس ہے، بارش برسانے والا فرشتہ موجود ہے، اور وہ فرشتہ جو روح ہے مصطفیٰ کو سلام پیش کر رہا ہے، مصطفیٰ سے باتیں کر رہا ہے، مصطفیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جب اپنے نواسے کو گود میں بٹھایا، امام حسین کندھوں پہ چڑھنے لگے۔ اب فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے، اور فرشتہ حضور کی محبت حسین کے ساتھ جب دیکھتا ہے نا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ وہ فرشتہ حضور سے پوچھ رہا ہے کہ تاجدار کائنات کیا آپ اپنے نواسے حسین سے پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اسے پیار کرتا ہوں۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، اب فرشتے نے غم کی خبر سنا دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بے شک آپ اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں، لیکن حضور آپ کے رسالے مبارک کے بعد آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ مرحلہ کیسا تھا، وہ ماحول کیسا تھا۔ اس ماحول میں فرشتے کی زبانی نواسے کی شہادت کی خبر سن کر میرے مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب تاجدار کائنات میرے نبی نے یہ سنا کہ میری امت یہ لوگ میرے نواسے کو جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کو میں اپنے کندھوں میں بٹھاتا ہوں، جس کو نماز کی حالت میں سجدہ لمبا کر کے اپنی پشت میں بٹھاتا ہوں، اس نواسے کو شہید کریں گے؟ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں، کچھ لوگ آپ کو امت کی آپ کے بعد اس کو نور جن کے پوچھے سے لچ جڑے نور کے ان ستاروں کی نظر پلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پلا سلام
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں مدینے سنیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی حالات سلامت پیدا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا سلام ہمارے بس میں سلام شمائے بز میں سلام جس نے آپ کے کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا جتنے بھی آباد جو بھی نیک حاجات لے کے آئے ہیں یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما ان کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ جو بیمار کے حوالے سے پریشان ہے رزق حلال عطا فرما جو صحت کے حوالے سے پریشان ہے صحت کامیاب عطا فرما جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اولاد نہیں ہے میرے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو متقی بنا اس اولاد کو پرہیزگار بنا اس اولاد کو اپنے محبوب بندو کی سنت و صحبت عطا فرما یا اللہ خصوص آقا علیہ السلام کی وسیلہ سے ناصر رشید صاحب یا اللہ اس کے آمین یا اللہ آقا علیہ السلام کی وسیلہ سے ان کے گھر سے جتنے بھی حسن عباد اللہ صالحین یا اللہ اس پوری بستی پر اپنی بارگاہ سے برد رحمت پر نزول فرما یا اللہ کی بستی کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی مومنین چل بسے سب کے لیے دعا کرتے ہیں قبول فرما میرے اللہ سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا وجعل لنا ذکرا و شکرا و حسن عباد اللہ الصالحین وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.